الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین۔ سورۃ لقمان سورۃ روم کے ساتھ ربط نامی۔ سورۃ روم میں تھا کہ توحید پر قائم رہو گے تو غلبہ پاؤ گے، اس طرح کو فارس پر ایران پر غلبہ ملا۔ اب سورۃ لقمان میں بتایا جائے گا کہ مسئلہ اتنا اہم ہے، توحید کے مسئلے کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں، ان نصیحتوں میں سر فہرست مسئلہ توحید کو ذکر کیا تھا۔ مسئلہ کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں، ان وصیتوں میں سر فہرست مسئلہ توحید کی وصیت کی تھی۔ دوسرا ربط مانوی سورۃ روم میں تھا، اگر توحید پر قائم رہو گے تو ہم تمہیں فتح دیں گے، توحید پر قائم رہو گے تو ہم تمہیں فتح دیں گے۔ اب سورۃ لقمان میں توحید اور نفی شرک کا بیان علی وجہ الکمال آئے گا، علی وجہ الکمال۔ گویا یہ سورت روم کے لیے بمنزل تتمہ کے ہے۔ سورۃ لقمان سورۃ روم کے لیے بمنزل تتمہ کے ہے۔ خلاصہ، سورۃ فرقان سے جو مضمون شروع ہوا تھا کہ برکات دہندہ صرف اللہ ہے، اس مضمون کی یہ آخری صورت ہے، اس مضمون کی یہ آخری صورت ہے۔ اس مضمون پر ایک نقلی دلیل اور 8 عقلی دلائل بیان ہوں گے۔ ایک دلیل نقلی، 8 عقلی دلائل بیان ہوں گے۔ حسب موقع تخفیفات، بشارات، زجرات آئیں گے۔ چلو جی، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، تمہید ما ترغیب۔ حکیم اشارہ ہے کہ دلائل عقلیہ زیادہ ہوں گے۔ ہدن آیتیں ہیں کتاب کی، ایسی کتاب جو حکمت والی، طرح لے کے ہدایت دینے والی، اور رحمت للمحسنین، دن علما رحمتا عملا۔ یہ کتاب ہدایت باعتبار علم کے، رحمت باعتبار عمل کے، للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ بیان محسنین، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورۃ مکی ہے تو زکوٰۃ نفس۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ثمرہ دنیاوی، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثمرہ اخروی، آخرت میں یہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ کہ حکیم
ہدن رحمت، یہ اوصاف قرآن. اور آگے الذین یقیمون سے اوصاف اہل قرآن. پہلے یہ چند صفات قرآن کی، پھر اوصاف قرآن والوں کے. وَمِنَ النَّاسِ زجر معتفی فخروی. بعض وہ ہے یشتری لاو الحدیث، یہ مرض اول زلال، لیذل مرض دوم اذلال. لے لیتے ہیں لاو الحدیث، خرید لیتی ہیں، لے لیتی ہیں لاو الحدیث. لاو الحدیث سے مراد مزامیر، افعال شرکیہ، شبہات شرکیہ. لاو الحدیث مزامیر، گانے باجے کے سامان، شرکیہ افعال، شرکیہ شبہات، یہ سب لاو الحدیث ہے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راہ سے گمراہ کر دیں بغیر علم، بغیر دلیل کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور بنا لیں اس رستے کو مذاق. اس اللہ کے رستے کا مذاق کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بے وقت ہو جائے، اللہ کے راہ کی وقت نہ رہے. اولئک لهم عذاب مہین. وَإِذَا تُتْلَىٰ حالت اعراض، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، واللہ مستکبرن، تکبر کر کے پھر جاتا ہے. کأن لم یسمعھا، گویا کہ نہیں سنا اس نے، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے. اب یہ کأن، گویا کہ نہیں سنا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے. پہلے بتا چکا ہوں محرومین کی دو قسمیں ہیں، ایک محرومین کا اعلیٰ فرد، دوسرا محرومین کا ادنا فرد. اعلیٰ فرد یہ وہ ہے جو سنتا بھی نہیں، سننے دیتا بھی نہیں. اور دوسرا ادنا فرد جو سن تو لیتا تھا، سن لیتا تھا جاسوسی کے لیے، سن کر مانتا نہ تھا. ان کے لیے یہ لفظ آتے ہیں کأن، گویا کہ نہیں سنا، یعنی سن کے ایسا کر دو جیسے نہیں سنا. ان کے لیے آتا ہے گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ. ان دوسروں کے لیے آئے گا ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں. ان کے لیے آتا ہے ان کے کانوں میں گویا کے ڈانٹ ہیں، یعنی ڈانٹ ہیں نہیں. فبشرہ بعذاب علیم. سمرا تفی فخروی، ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو، عذاب علیم کی خبر دے دو. دنیا میں آیتیں سننے سے تکلیف، آخرت میں عذاب جہنم سے تکلیف. یہ کافر مشرک بھی یعنی عجیب بدقسمت ہے. دنیا میں آیتیں سننے سے تکلیف ہوتی ہے اور آخرت میں عذاب جہنم سے تکلیف ہوگی. ان الذین آمنوا بشارت وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. سمرا نعمتوں کے باغات ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وعد اللہ حق کا، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے وعد و وعید کرنے پر، حکیم ہے مناسب جزا دینے میں. خلق السماوات، دلیل عقلی اول، آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونے کے. ترونہا، چنانچہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی کوئی ستون نہیں ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں پہاڑ ڈال دیے، ان تمیدہ لے ان، تاکہ حرکت نہ کرے. بس فیہا من کل دابہ، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا، بادل سے اتارا، اس میں من کل زوج کریم، ہر عمدہ قسم کی چیز کو.
ھذا خلق اللہ، یہ تو سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فارونی، بتاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا؟ یہ تو سب کچھ پیدا کیا اللہ نے، تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا؟ بل الظالمون، پیدا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہاں بلکہ ظالم ضلال مبین و مبتلا ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، دلیل نقلی، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی، انشکر، یہ کہ شکر کر اللہ کا، اور جو شکر کرے تو اپنی جان کا فائدہ ہے، نہ شکری کرے گا تو اپنا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ لقمان، اب یہ دلیل نقلی آ رہی ہے، جس طرح عقل سے بطلان شرک واضح ہے، اسی طرح نقل بھی بطلان شرک پر شاہد ہے۔ چنانچہ لقمان جو محسنین سے تھا، اس کو ہم نے حکمت دی اور اس نے اپنے لڑکے کو شرک سے بچنے کی وصیت کی۔ عقل بھی کہتا ہے کہ شرک باطل، نقل بھی کہتی ہے کہ شرک باطل۔ یہ لقمان، جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ولی تھا، نبی نہیں تھا۔ جمہور اہل تعویل مفسرین، ان کا نظریہ ہے کہ یہ ولی تھا، نبی نہیں تھا، تفسیر قرطبی۔ البتہ بعض علماء اس کی نبوت کے قائل ہیں، لیکن جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھا بلکہ اللہ کا ولی تھا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، ادخال الہی، ہم نے حکم دیا انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ حملتہ امہ وہنا، پہلے والدین کا ذکر ہے، آگے صرف والدہ کا، اس لیے درمیان میں خاص کر ماں، باپ پہ بھی احسان کرنا ہے، لیکن خاص کر ماں۔ کیوں؟ وہ حملتہ وہنا علی وہن، اٹھاتی ہے اس کو کمزوری پر کمزوری میں، تکلیف کی حالت میں۔ وفصالہ، اور چھڑانا اس کا، دودھ پلانا اس کا، فی عامین، 2 سالوں میں ہوتا، یعنی 2 سال میں وہ کئی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کر، بالتوحید، والدیک، اور والدین کی اطاعت کر، الی المصیر، میری طرف ہی تو نے آنا ہے۔ یہ والدین بھی اگر کوشش کریں کہ تو شرک کرے، شریک بنائے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، شرک میں ان کی بات نہ مان، یہ ادخال الہی ہے۔ ادخال الہی اس لیے اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ والدین کی ویسے اطاعت ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر والدین شرک پر مجبور کرے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ شرک کے معاملے میں فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں، دنیاوی حاجات میں احسان کر۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اتباع کر اس آدمی کے رستے کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، یعنی موحد ہے، موحدین کے رستے کی اتباع کر، موحدین کے رستے کی اتباع کر، دین کے بارے میں
ثم الی مرجعکم، میری طرف تم تمام نے لوٹ کے آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا بما کنتم تعملون۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، انہا، ہا ضمیر الخصلت، الخصلت من الحسنہ والسیئہ، الخصلہ ہا ضمیر، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر کوئی چیز ہو ایک رائی کے دانے کے برابر، یہ عاشقی پہ لکھے ہوں گے اسباب اربع خفا، اسباب اربع خفا، نمبر 1 صغر جثہ، نمبر 2 شدت حجاب، نمبر 3 بعد مکان، نمبر 4 ظلمت شدیدہ۔ اب یہ مثقال حبۃ یہ سبب اول، فی صخرۃ شدت سبب دوم، فی السماوات سبب سوم، فی الارض سبب چہارم۔ یہ 4 سبب ہیں خفا پوشیدہ ہونے کے۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ چاروں اعتبار سے کوئی چیز پوشیدہ ہو تب بھی اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہو ایک رائی کے دانے کے برابر، پھر وہ رائی کا دانہ بھی ہو فی صخرۃ، فرض کرو ایک چٹان کے اندر، او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر جو مخلوق سے بہت زیادہ دور ہے باعتبار مکان کے، اور فی الارض یا زمین کے اندر ہو، ظلمت شدیدہ ہو جائے، تب بھی یات بہ اللہ، اللہ کو سب کچھ کا پتہ ہے، اللہ اس چیز کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننا، ہر چیز پر تصرف کرنا، یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ یا بنیا کہ مثلاتا، امر مسلح، امر مسلح، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف۔ اب اقم الصلاۃ، عقائد کی تصحیح کے بعد اعمال، پہلے تھا تصحیح عقیدہ، او لا تشرک باللہ، عقیدہ کو صحیح کر، اب عمل کو بھی صحیح کر، وامر بالمعروف۔ یہ اب تک عقیدہ اور عمل صحیح کرنا یہ ہے درجہ اکمال، اپنے آپ کو مکمل کرنا۔ وامر بالمعروف یہ تکمیل غیر، تکمیل غیر، خود بھی اپنے آپ کو مکمل کر اور دوسروں کو بھی مکمل کر۔ وامر بالمعروف، حکم کر نیکیوں کا، اول توحید، بعد میں باقی نیکیاں، سمجھے؟ یہ جو حکم کرے گا معروف کا، باقی نیکیوں کا حکم بعد میں، پہلے نمبر پہ حکم آئے گا توحید کا، معروف کا حکم دیتا ہے۔ تمام معروفات میں سب سے اول نمبر ہے توحید، ونہا عن المنکر، اور روک برائیوں سے، اول شرک پھر باقی برائیاں، پہلے شرک سے منع کر پھر باقی برائیوں سے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تعلیم حسن معاشرہ، مصیبت آ جائے تو صبر کر، ان ذالک الصبر من عزم الامور، پختہ کاموں سے، ولا تصعر خدک، بیان اخلاق، اور اپنا چہرہ لا تصعر خدک للناس، ان سے پرے پرے ہٹا کے اکڑ کے نہ رکھیے، تکبر نہ کر، اور زمین کے اندر تک اکڑ اکڑ کر نہ چلا کر،
ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک، درمیانی انداز سے چلا کر، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ رکھا کر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام آوازوں میں بری آواز گدے کی آواز ہے۔ الم تروا ان اللہ، دلیل عقلی دو، کیا نہیں دیکھا تم نے، یعنی دلائل و مشاہدہ سے، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے ما فی السماوات ما فی الارض، سخر بالواسطہ یا بلا واسطہ، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرہ، اللہ نے ساری نعمتیں تم پہ پوری کر دیں، وباطنہ، یہ ظاہرہ مدرک بالحواس، باطنہ مدرک بالعقل، ساری نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں مکمل کر کے دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ زجر، بعض وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید میں بغیر علم، عقلی کے بغیر، لا ہدن وحی کے بغیر، لا کتاب عقلی کے بغیر، کوئی دلیل نہیں اور جھگڑا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شِكْوَىٰ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، نہیں جی نہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، اپنے آباء و اجداد کی اتباع کریں گے۔ اب ما انزل اللہ کے مقابل، ما انزل اللہ کے مقابل وہ کیا کہتے ہیں؟ باپ دادا۔ یہ ما انزل اللہ کے مقابل کسی کی بات ماننا، یہ تقلید، ما انزل اللہ کے مقابل یہ تقلید حرام ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، جواب شکوہ، اولو یعنی ایتبعونہم ولو، وہ اتباع کریں گے اپنے باپ دادے کی اگرچہ شیطان دعوت دیتا رہا ان کو یعنی ان کے آبا کو، الی عذاب سعیر، آگ کے عذاب کی طرف، یعنی گمراہی کی طرف جو سبب ہے عذاب کا۔ شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہو، یعنی اگرچہ وہ گمراہ ہوں تب بھی انہی کی اتباع کریں گے۔ وَمَن یسلم، بشارت، جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے عقیدہ و عمل میں، وہ محسن، اس حال میں کہ محسن موحد ہو، منافق نہ ہو، فقط استمسک صبرا، اس نے مضبوط پکڑا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور، الامور کا الف لام استغراق کا، تمام امور کا انجام اللہ ہی کے پاس جائے گا، ہر ایک نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تمام امور لوٹتے ہیں اللہ ہی کی طرف۔ ومن کفر تسلی و تخفیف اخروی، جو کفر کرے اتنے دلائل حقہ قائم ہونے کے باوجود پھر بھی کفر کرے تو فیال لا یحزن کا کفر، اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ الینا مرجعہم، ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، نمتعہم قلیلا، دنیا میں ہم کچھ مدت کے لیے ان کو فائدہ دیتی ہیں، پھر مجبور کر کے دے جائیں گے عذاب غلیظ میں، سخت عذاب میں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ دلیل عقلی سوم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سمرا بل اکثرهم لا يعلمون ان الحمد كله لله، ان الحمد كله لله، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ملکن خلقن تصرفا، دلیل عقلی چہارم، ان اللہ الغنی الحمید، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہ دلیل عقلی پنجم۔ اس دلیل عقلی کا تعلق نفی شرک فی العلم کے ساتھ ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، زمین میں یہ با کا بیان من شجرہ، ما من شجرہ، جو بھی درخت ہے زمین میں وہ سارے درخت اقلام قلم بن جائیں، جتنے درخت ہیں
سارے کلمے بن جائیں، والبحر سمندر، یہ مبتدا ہے، یمدہ یہ اس کی خبر ہے، سمندر یمدہ من بعدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے، سمندر اس کی یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اس سمندر کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں، وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور سمجھے پہلا سمندر بھی سیاہی، 7 سمندر اور بھی آ جائیں بن جائیں سیاہی، اب یہ سارے درخت بن جائیں کلمے اور سارے دریا بن جائیں سیاہی، فَكُتِبَ بِهَا معلومات اللہ، اللہ کے علم کو لکھا جائے ان کے ساتھ، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے، یہ کلمات معلومات اللہ کا علم سارے درختوں کے ساتھ لکھا جائے، سارے سمندر سیاہی ہوں، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت ختم ہو جائیں گے، اللہ کا علم ختم نہیں ہوگا۔ ان اللہ عزیز حکیم، ما خلقکم ولا بعثکم، یہ تخفیف اخروی، خلقکم پہلی بار پیدا کرنا، بعثکم دوسری بار پیدا کرنا، یہ نہیں ہے الا کنفس واحدہ، مگر جس طرح ایک نفس کو پیدا کرنا ہو، ایک نفس کو، جس طرح ایک نفس کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، سارے جہان کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، الم ترى دلیل عقلی ششم ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر، ذالک بان اللہ هو الحق، ذالک البیان بالادلہ، ذالک البیان یہ دلیلوں والا بیان، سمجھے یہ مدلل بیان، بِأَنَّ لِتَسْتَيْقِنُوا بِأَنَّ یہ مدلل بیان، لِتَسْتَيْقِنُوا تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ هو الحق، وہی معبود حق ہے، سمجھے یہ مدلل بیان یہ کیوں کیا ہم نے؟ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هو الحق، یعنی هو المعبود ہاں اللہ معبود حق ہے، اللہ معبود حق ہے، یا بِأَنَّ عبادت اللہ هو الحق، بِأَنَّ عبادت اللہ هو الحق، اللہ کی عبادت صرف وہی حق ہے، اللہ کی عبادت ہی حق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں، الباطل وہ باطل ہے، غیر اللہ کی پکار عبادت باطل، عبادت باطل، اللہ کی پکار عبادت حق، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ دلائل مذکورہ کا تفصیلی سمرا، ذالک بأن اللہ، پہلے تمام دلیلوں کا نتیجہ معبود پر حق جس کی عبادت حق ہو وہ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی پکار عبادت ہوگی وہ عبادت باطل ہوگی۔ علم ترى دلیل عقلی نمبر 7 ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ زجر، جب آ جاتی ہیں ان پہ موجیں، ڈھانپ لیں ان کو موجیں دریا کے اندر، کالظلل مثل بادل کے، سایبان یعنی بادل،
بادلوں کی طرح آ جائیں موجیں، دعوا اللہ، پھر یہ بھی پکارتے ہیں اللہ کو، پھر یہ بھی پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی کس طرح ہیں؟ پکارتے بھی کہتے ہیں فلاں بابے دا واسطہ، فلاں حضرت صاحب کا وسیلہ، فلاں کا محابہ، نہیں، مخلصین لہ الدین، خالص پکار۔ جب موجیں آ گئیں سمجھتے ہیں کہ پھنس گئے، اب کوئی معبود یہاں بچانے والا نہیں ہے، پھر خالص پکارتے ہیں اللہ کو، خالص کرتے ہیں اس اللہ کے لیے الدین، وہی علیہ ولام استغراقی، ساری پکاریں فلما نجاہم الی البر، یعنی وہاں باتیں کرتے ہیں اللہ یہاں سے بچا دینا، اب شرک نہیں کریں گے، اللہ بچا دیتا ہے۔ جب بتا دیتا ہے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ مُقِيمٌ عَلَى التَّوْحِيدِ، روح المانی، کچھ تو ہوتی ہیں جو توحید پر پکے رہتے ہیں، بعض منکر آیات ہو جاتے ہیں، بعض پکے رہتے ہیں تو بعض منکر ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا، إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ کفور، خطار قول کا جھوٹا، قول کا کفور نا شکرا۔ یا ایھا الناس، تخفیف اخروی، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اس دن سے ڈرو کہ نہیں کافی ہوگا والد اپنی اولاد کی طرف سے، والد کہہ دے اللہ مجھے سزا دے دے، میری اولاد کو کچھ نہ کہ، تو کافی نہیں ہو سکے گا، نہ اولاد کافی ہوگی والد کی طرف سے، یہ بالفرض کی بات ہے، ورنہ وہاں تو نفسا نفسی ہوگا، ہر ایک بھاگ رہا ہوگا، لیکن بالفرض اگر ایک آدمی کہے مجھے اس کی جگہ پہ پکڑ لو، اللہ نہیں پکڑے گا، اور ان وعد اللہ حق، یہ دن ضرور آئے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی بے اعتبار انہماک کے، دنیا کی زندگی کے اندر اتنے منہمک ہو جاؤ کہ آخرت کا خیال ہی نہ رہے، غافل ہو جاؤ۔ ولا یغرنکم، اور نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں الغرور، شیطان، لا تغرنکم سبب غفلت اول، اور لا یغرنکم سبب دوم، الغرور باعتبار قبولیت وسوسہ کے، یہ شیطان تمہیں دھوکہ دینے کے لیے وسوسے ڈالے گا، اس کے وسوسوں کو قبول نہ کرنا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، دلیل عقلی ہشتم برائے نفی شرک فی العلم، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، عنده اس ہی کے، سمجھے اس ہی کے، اب اگر کسی اور کے پاس بھی مانا جائے، کسی اور کے پاس بھی مانا جائے تو یہ خاصا خاصا نہ رہا، پھر اس خاصے کے اندر شرکت ہو گئی۔ اب قیامت کا علم اللہ کے پاس ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہو تو یہ شرک فی العلم کیا بن جائے گا؟ ہاں، قیامت کا علم اللہ کے پاس بھی، کسی غیر کے پاس بھی، غیر کے پاس بے شک ذاتی نہ ہو عطائی ہو، سمجھو غیر کے پاس ذاتی نہ ہو عطائی ہو، تب بھی شرکت ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے قیامت کا علم میرے پاس ہی ہے، اب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہو جائے تو اس خاصہ کے اندر شرکت ہو جائے گی، یہ شرک فی العلم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ خاصہ دوم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، مَا تَدْرِي نَفْسٌ نکرہ تحت النفی، نہیں جانتا کوئی نفس، نہیں جانتا کوئی نفس، نبی ولی زندہ مردہ کوئی بھی ہو، ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔